اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں اور آج یہاں پر پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ شکریہ جی، آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم بہت عرصے سے الیکشنز آبزرو کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ تھوڑا سا ہم نے جو ہماری میتھڈالوجی ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، کیونکہ یہ کچھ ایسا ایریا تھا جس کو ابھی تک کسی الیکشن آبزرویشن گروپ نے ٹچ نہیں کیا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی جو کارکردگی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کو ان کے جو پولیٹیکل کنٹسٹیشن ہے، جو الیکٹورل کنٹسٹیشن ہے، اس کی بنیاد پر ذرا پرکھا جائے۔ تو جو پہلے انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات، یہ لوکل گورنمنٹ انتخابات 17 اضلاع جو ہیں خیبر پختونخوا کے، اس میں ہوئے، وہ ڈیٹا ہم نے یوز کیا ہے، تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک غالباً جوزف اسٹالن کا نام آپ نے سنا ہوگا، سوویت یونین کے ڈکٹیٹر تھے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے ہلاک کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ ان کی جو ایک سینگ ہے وہ بڑی لگتا ہے مجھے بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ لوگ ووٹ کس کو ڈالتے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ووٹوں کو گنتا کون ہے، گنتی کون کرتا ہے۔ تو ابھی جو ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر کچھ جو اسٹالن کی جو سینگ تھی وہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی حد تک صحیح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے میتھڈالوجی کیا استعمال کیا؟ سب سے پہلے تو جو ریلیونٹ لاز ہیں، الیکشن لاز ہیں، 2017 میں آپ کو پتہ ہے جو الیکشن لاز تھے 9 ان کو مرج کر دیا گیا تھا، یونیفائڈ الیکشن ایکٹ بنا جس کو 2017 ایکٹ کہتے ہیں، اس کو ہم نے ریڈ کیا۔ پھر ہم نے تقریباً جو ٹوٹل فارم بنتے ہیں، فارم 21 جو ہے جس پر رزلٹس فائنلی جو ہے اناؤنس ہوتا ہے، ہر کیٹیگری کی سیٹ پر ہر جو نیبرہڈ کونسل ہے اور ولیج کونسل ہے یا سٹی میئر کا انتخاب ہے یا چیئر پرسن کا انتخاب ہے، تو اس کے اوپر جو فارم 21 ہے وہ تقریباً 14,000 کے لگ بھگ ہے۔ 10,000 اس میں سے ہم نے جو اویلیبل فارم تھے، الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو اپلوڈ کیے ہوئے فارم ہے، 10,000 فارم کو ہم نے مائنیوٹلی جو ہے وہ ایگزامن کیا ہے ان دی لائٹ آف الیکشنز لاز، اور اس کی بیس پہ ہم نے پھر کیٹیگرائز کیا ہے کہ جو ایررز کی جو قسمیں ہیں وہ کیا کیا قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ لیول اس کا کس قدر بڑا ہے۔ Assessment of the capacity and popularity of political parties by using Form 21، تو یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، نمبر آف کونسل سیٹس اینڈ فارمز اینالائزڈ، تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نیبرہڈ کونسلز، ولیج کونسلز، یہ تقریباً جو ہے 2,382، ٹوٹل سیٹس ان کی جو بنتی ہیں 11,910، اور اس میں سے جو ہے جو فارم ہم نے ایگزامن کیے ہیں وہ تقریباً 10,000 فارم ہیں۔ اٹ واز اے بگ ٹاسک کہ ایک ایک فارم کو غور سے دیکھا جائے اور کیا جائے۔ جو میئر اور چیئر پرسن کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ تقریباً 65 ہیں، اور ٹوٹل سیٹس بھی یہی ہیں۔ یہ ہم نے 54 فارمز ان کے ایگزامن کیے ہیں۔ یہ تھوڑی آپ کی اطلاع کے لیے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو سب کو معلوم ہوگا، لیکن اسلام آباد میں ضروری ہے کہ اس کو 6 قسم کے جو ہے وہ فارم، ہر ایک ووٹر کو 6 فارم دیے گئے تھے، اور مختلف کیٹیگریز جو ہیں جس میں سٹی میئر اور تحصیل کے لیے چیئرمین کے لیے جو فارم ہے سفید تھا،
اور اسی طرح جو محلہ کونسل اور گاؤں کی کونسل ہے اس کے لیے جو سلیٹی رنگ تھا یہ اور پھر یہ جو خواتین کے لیے پنک کلر ہے. اسی طرح یہ جو فارم ہے اقلیتی امیدوار کے لیے یوتھ کے لیے پیلا ہے اور مزدور کسان کے لیے ذرا اس سے رنگ جو ہے ذرا تھوڑا ہلکا سبز. تو یہ 6 فارم یہ ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے جا کے بہت ضروری ہے. ہر شخص کو 6 بیلٹ پیپر ملے تھے اور انہوں نے 6 کے 6 قانون ہمارا کہتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ووٹر جو ہے وہ کوئی بھی بیلٹ پیپر باہر نہیں لے جا سکتا. تو جو ڈیٹا ہمیں ملتا ہے وہ بالکل دکھاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. چلیں آگے چلیں. یہ ہم نے لکھا ہے پاورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز. تھوڑا سا عجیب لفظ لگتا ہے پاورٹی, مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوشولوجیکلی ایک مال نیوٹریشن کا شکار ہے ہماری سیاسی پارٹیاں, اور اس کا اظہار جو یہ 17 اضلاع میں ہوا ہے وہ کافی پریشان کن ہے. کم از کم میرے لیے تو بہت پریشان کن ہے. میں نے اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھے ہیں کہ لٹرلی لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس لیول پر موجود ہی نہیں ہیں. اور پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آخر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کیوں پاور میں جب آتی ہیں تو لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہتی, کیونکہ اصل میں ان کی پریزنس نہیں ہے وہاں. یہ اگر آپ دیکھیں نمبر آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ جو کہ ونر کینڈیڈیٹ جس کو کہتے ہیں ویریس پارٹیز کے, اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو آپ کو اچھا خاصا نظر آتا ہے کہ جو لوگ جیت گئے ہیں پی ٹی آئی کے 17 ہیں, جے یو آئی نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس کے بعد اے این پی ہے اور باقی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلے. لیکن یہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہے اگر آپ دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں اور پی ٹی آئی یہاں پر ہے. یعنی کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر جو پرسنٹیج آپ دیکھیں تو 5% سے زیادہ کسی بھی سیٹ پر کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں, اور تقریباً 9 اضلاع میں پی ٹی آئی نے کوئی بھی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دی. 0 ہے, جو ڈیٹا ہے الیکشن کمیشن کا وہ 0 دکھاتا ہے. اے این پی اور جے یو آئی ایف نے ریلیٹیولی زیادہ کیا, لیکن تقریباً 70% کے لگ بھگ جو ہے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, یہ مائنڈ باگلنگ ہے اس وقت کہ تقریباً 70% کے لگ بھگ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا. اور اسی طرح آپ کے سامنے ہے کہ اے این پی کا جو یہ اگر دیکھیں جنرل سیٹ پہ کافی سارے انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے. آگے چلیں جی. یہ پھر ہے پارٹی وائز کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس. سی سی ایس سے مراد ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس اور ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس, یعنی جو ونرز ہیں نیبرہڈ کونسلز میں اور ولیج کونسلز میں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جیسے پہلے آپ نے دیکھا سب سے زیادہ ہیں, لیکن جو ونرز ہیں وہ بھی باقی ساری جماعتوں سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہی جیتے ہیں. تو ان کی اگر آپ یہ جو یلو ہے یا اورنج کلر ہے, مے بی آئی ایم کلر بلائنڈ, اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ 70% کے لگ بھگ جو سیٹیں کیپچر کی ہیں ولیج کونسل میں نیبرہڈ کونسل میں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی وہ وی کین ڈسکس لیٹر آن, لیکن دس از اگین ویری ورسم. آگے چلیں جی. یہ پھر ایک اور معاملہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خواتین کی جو ان اپوز اور جو ویکنٹ سیٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ خواتین کی اچھی بڑی تعداد ہے. 1088 خواتین نے صرف الیکشن لڑا ہے اور اس میں سے ان اپوزڈ ہو گئی ہیں 580 اور ابھی بھی 572 سیٹیں خالی ہیں. یہ ڈیٹا جو ہے یہ بائی الیکشن جو ابھی ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی, اس کا ڈیٹا نہیں ہے, اس سے پہلے والے کا ہے جو 24 دسمبر کو ہوئے تھے. اسی طرح اب اگر آپ دیکھیں یوتھ میں سیٹیں خالی ہیں, مینورٹی کی سیٹیں بہت خالی ہیں. صرف جنرل پہ لگتا ہے کہ زیادہ کنٹسٹیشن ہے, یعنی جہاں زیادہ پاور ہے وہاں
कंटेस्टेशन हाई है। जहां पावर कम लाई करती है, जहाँ रिजर्व सीटें हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट भी बहुत कम है। क्योंकि अगर एक दफ़ा पार्टी में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, चाहे वो इलेक्शन जीत के आएँ या वैसे पार्टी के मेंबर हों, तो पार्टी का जो ऊपर बैठा होता है डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, उसका इन्फ्लुएंस कम होता है। तो इसलिए गालिबन ये नहीं किया। आगे चलें। ओवरऑल अगर आप देखें कंटेस्टेड अनअपोज तो ये आपके सामने है, 72% कंटेस्टेड है, अनअपोज 9% है, वेकेंट 19% है, विच इज़ बिग नंबर, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। जी, ये अनअपोज सीट्स हैं इन डिफरेंट इलेक्शंस। इसमें भी अगर आप देखें कि 2001 में जो मुशर्रफ साहब ने पहला इलेक्शन करवाया था, 27% जो तकरीबन 28% जो सीटें हैं वो अनअपोज्ड फिल हुई थी औरतों की। और अभी भी अगर आप देखें तकरीबन 21 साल के बाद 24% सीटें जो हैं वो खाली हैं। यानी कि कोई जेंडर के लिहाज से कोई ख़ास समय डेवलपमेंट नज़र नहीं आती एज़ पर एज कंटेस्टेशन इज़ कंसर्न। इसी तरह पेजेंट वर्कर्स का आप देखें गो के डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप इसके रियल नंबर पे जाएं तो बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतनी वीक है कि वो हर सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, नेक्स्ट। वैकेंसीज इन डिफरेंट इलेक्शन। अभी इसमें देखें जो येलो है कि 2001 में 29% वैकेंट सीटें रह गई थी, तो अभी 2005 में अच्छी प्रोग्रेस हुई और 2021 में फिर 24% सीटें अब भी वैकेंट हैं, जो ये डेटा है। ठीक है, आगे चलें। ये है जी परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ईच कंटेस्टिंग पार्टी इन नेबरहुड काउंसिल। इंडिपेंडेंट जो है वो सबसे 63% वोट उनको मिले, बाकी क्या रह गए? तो 37%, इसका मतलब है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो वोट बैंक है वो 37% है और 63% जो है वो इंडिपेंडेंट्स का है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट मिलके एक नई पार्टी बना लें तो वो सबसे पॉपुलर पार्टी होगी। तो ये काफी परेशानी की बात है। इसमें थोड़ा सा मैं जाऊंगा, जो खवातीन की नशिस्तें हैं उसमें भी अगर आप नंबर देखें तो ज्यादातर जो कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स को नामजद किया है वो जमात इस्लामी है और JUIF है। वो पीपल्स पार्टी नहीं है, PMLN नहीं है, PTI नहीं है, और जो बाकी सेकुलर पार्टी हैं वो नहीं है। इट्स रिलीजियस पार्टीज हु नॉमिनेटेड मोर विमेन देन सो कॉल्ड लिबरल पार्टीज। आगे चलें। ये वोट बैंक है पोल्ड वोट का जी, मेयर और चेयर के ऊपर। इसमें आपको ज्यादा नजर आता है मीडिया ने ज्यादातर जो जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो ज्यादा इसको ज्यादा अहमियत दी कि मेयर और चेयरपर्सन कौन जीता है। लेकिन जो बाकी 5 नशिस्तें हैं, खवातीन की, पेजेंट वर्कर की, मिनॉरिटी की, यूथ की, उसके बारे में मीडिया में अगर आप स्कैनिंग करें तो आपको कोई डिबेट नजर नहीं आती, कोई एनालिसिस नजर नहीं आता, और ना ही कोई इलेक्शन ग्रुप जो कोई और है उन्होंने इस पे काम किया। तो ये इस पे तो काफी अच्छे हमें वोट नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि PTI का वोट बैंक ड्रॉप हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में। JUIF का वोट बैंक ऊपर गया है, ANP का ऊपर गया है, PMLN का भी ऊपर गया है, और इसी तरह PPV का स्लाइटली ऊपर गया है, JI जमात इस्लामी, और क्या है कौमी वतन पार्टी, हाँ कौमी वतन पार्टी। लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो JUIF की काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें बेहतरी आई है। नेक्स्ट। अच्छा, ये दूसरा है जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। काफ़ी मैं समझता हूँ कि ये डिस्टर्बिंग बात है। जो हमने फार्म अभी आपको दिखाएंगे, आप इस पर कोई बहस नहीं हुई मीडिया में कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है वो इस हद तक गैर तसल्ली बख्श है कि आदमी सोचता है कि क्या हो रहा है। मतलब जो लोग वोट डालते हैं, आते हैं, घंटों क्यू में खड़े रहते हैं, उनके बाद जो जिस तरह फार्म तैयार किए जाते हैं, जिस तरह रिजल्ट तैयार किए जाते हैं, दैट्स रियली स्कैंडलस, इट मस्ट बी स्कैंडलस। जी चले ज़रा।
اچھا یہ الیکشن کمیشن کا جو ایک بہت اہم چیز ہے جس کا میں نے پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کیا ہے، تھرڈ اسٹریٹجک پلان ہے جس کا ٹینیور ہے 2019 سے 2023 تک. اس کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں: انڈیپینڈنس اینڈ امپارشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ بلیو کرتے ہیں، ایفیشنسی، ٹرانسپیرنسی، اور اس کے علاوہ انکلوسیونیس ہے. یہ ان کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. دا ریزن آئی ایم شوئنگ دس ٹو یو کہ اب جب آپ کے سامنے ہم فارم پیش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی گائیڈنگ پرنسپل جو ہے الیکشن کمیشن اس کے مطابق کام کر رہا ہے. اسی طرح یہ ووٹر رجسٹریشن کا انہوں نے لکھا ہوا ہے جو پلر ہے ان کا 7.3 کہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے اپنے کہ ہم نہ صرف رجسٹریشن لوگوں کی بڑھائیں گے بلکہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ووٹرز ٹرن آؤٹ وہ بھی ہم انکریز کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ابھی دیکھیں اس کا جو ڈیٹا ہے 2015 کے لوکل الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 41% سے زیادہ تھا. اب جو ہے وہ تقریباً 38%، 37.07 تو 37% یعنی کہ ٹرن آؤٹ گر گیا ہے. تو الیکشن کمیشن نے ایسا کیا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ڈراپ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے. میڈیا میں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس اس کی ایفیشنسی اور کارکردگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو اس چیز کا خطرہ رہتا ہے کہ عام طور پر ہم لوگ اپنے دفاتر میں، سوسائٹی میں، انسٹیٹیوشنز میں، آرگنائزیشنز میں جو بھی کام نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھئی یو آر ناٹ ایفیشینٹ ورکر، اٹس ناٹ ایفیشینٹ انسٹیٹیوشن. تو یہ بہت ورثم ہے. ایک اور چیز آگے چلیں. اچھا دوسرا ایک بڑا فینومینن جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں 2002 کے بعد مسلسل جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو، ریجیکٹڈ ووٹس بڑھتے جا رہے ہیں. وجہ کیا؟ ہمارے ہاں ناخواندگی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ تو وہ کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح. یہ جو ٹوٹل ڈیٹا آپ کے سامنے ہے مختلف ڈسٹرکٹس کا، یہ تو بہتر ہونی چاہیے نا. 2015 میں 29,000 ووٹ ریجیکٹ، تو اس میں مردان میں دیکھیں 29,714 اور اب کتنے ہیں؟ 42,300 تقریباً ڈبل ہو گئے. ریجیکٹڈ ووٹس جو ہے وہ پرسنٹیج وائز بھی اور نمبر وائز بھی بڑھ گئے ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیں سوابی میں کچھ بہتری آئی، یہاں پر بھی بڑھ گئے ہیں، یہاں پہ بھی بڑھے ہیں، 4 سدہ میں بھی، نوشیارہ میں بھی. میرے خیال کوہاٹ میں دیکھیں تو ذرا وہاں ڈراپ ہے. یہ ایک خاص کیس بنتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ آخر کوہاٹ میں کیا ہوا، کوئی جو پریزائڈنگ افسر بہتر تھے یا کوئی اور فیکٹر ہے. وی نیڈ ٹو ڈو اٹ. تو آگے چلیں. اچھا یہ جو فارمز پہلے آپ کو، یہ جو فارم 21 ہے اسی کے اوپر الیکشن رزلٹ تیار کرتا ہے RO، ریٹرننگ آفیسرز تیار کرتے ہیں. اس میں ہمیں یہ کیٹیگریز ملی ہیں 10,000 فارمز کا انالیسس کرنے کے بعد کہ انکمپلیٹ فارمز ہیں. یعنی کہ RO صاحب نے زحمت نہیں کی کہ وہ پورا ڈیٹا اس کے اوپر ڈالتا، اور الیکشن کمیشن نے زحمت نہیں کی کہ اس کی اسکروٹنی کرتا. اور اس طرح کے فارم کی بنیاد پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے؟ انکمپلیٹ فارم ہے، مسنگ پولڈ ووٹس ہیں آف نان ونرز کے، جو لوزرز ہیں ان کا نمبر دینا ضروری ہے. جتنے بھی کنٹسٹڈ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہر ایک کے نمبر لکھنے ضروری ہے لاء کے مطابق. کاؤنٹنگ ایررز ہیں، جمع تفریق میں مسئلہ ہے، وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ویریشن ود ان ڈفرنٹ کیٹیگریز آف سیٹر، جیسے میں نے آپ کو دکھایا 6 بیلٹ پیپر ہیں تو آپ نے 6 مختلف کیٹیگریز کو ووٹ ڈالا ہے تو سب کے ووٹ برابر نکلنے چاہیے. جیتنے اور ہارنے والوں کے ہر کیٹیگری میں ووٹ برابر ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے بہت سارے جو بیلٹ ہیں لوگ جیبوں میں ڈال کے لے گئے، وچ از اے وائلیشن آف دا لاء. اور رزلٹ جو ہیں وہ
کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ انفارمیشن ہے. آر اوز نے اپنی تفصیلات بھی نہیں دی، صرف سائن کر دی، وچ از اگین اگینسٹ دا لا. رانگ ریزلٹ ٹائٹل ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور نان ریڈیبل ریزلٹس ہیں جو ویب سائٹ پہ ان کے ڈیٹا پڑا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. نیکسٹ جی، پرابلمز ہم نے جو ڈھونڈے ہیں اوور آل دیکھیں، 2% ایررز ہیں، کیلکولیشن ایررز ہیں، انکمپلیٹ ریزلٹس ہیں 11%، ویریشن ان پورٹ ووٹس 85%، پیزنٹ کی کیٹیگری میں 200 ووٹ ہیں، اسی نیبرہڈ کونسل میں اسی کے اندر جو مائنورٹی ہے اس کے 10 ووٹ ہیں، اور جنرل کے جو ہے 220 ووٹ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، ہونا چاہیے نہیں ہے. دس مینس کہ الیکشن واز ناٹ ڈن کنڈکٹڈ پراپرلی. چلیں جی نیکسٹ. یہ ہے جی ایک، یہ اسٹینڈرڈ الیکشن کمیشن کا فارم ہے جس کو تیار کرنا ہوتا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے فائنل کنسالیڈیٹڈ ریزلٹ. اس میں ہر چیز، ہر خانہ جو ہے اس کو فل کرنا لازم ہے. اگر وہ نہیں کیا جاتا تو وہ لا کے تحت ایسے افسر کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کارروائی کرے. وہ جو آپ کو پریس ریلیز دی ہے اس میں ریفرنس ہم نے اس لا کا دیا ہوا ہے کہ لا کے تحت یہ لازم ہے کہ یہ فارم کا ہر خانہ، ڈیٹ کیا ہے، سب چیزیں جو ہیں تفصیل کے ساتھ لکھی جائیں. آگے چلیں. اچھا، یہ انکمپلیٹ فارم ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں پشاور ہے، انویلڈ ووٹس یہاں لکھے نہیں گئے. اور یہ آر او صاحب، ہمیں نہیں پتا یہ آر او صاحب ہیں کون. آپ نے سائن کر دیے، میں نے کر دیے، کس نے کیے ہیں. اس جوک. اسی طرح اگلا فارم آپ دیکھیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہے. سارے جو خانے ہیں وہ فل نہیں کیے گئے. تو یہ تو فارم ویسے ہی ایکسیپٹیبل ہو نہیں سکتے، اور ایسے فارم بے تحاشا ہیں، ایک دو نہیں ہیں. یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے. اگلا جی، مسنگ پول ووٹس ہیں. یہ ایک پیزنٹ کیٹیگری کا، یہ اگر وہاں الیکشن ہوا ہے تو کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی تو ہوگا. 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، وہ کدھر گئے؟ اور یہ رزلٹ فائنل ہو چکے ہیں، یہ ان کی ویب سائٹ پر ہے. 3 مہینے سے. تو یہ ذرا آپ غور کریں کہ انکمپلیٹ مسنگ پولڈ ووٹس ہیں، جو لوگ ہار گئے ہیں ان کے ووٹ کدھر ہیں. اور ان کا آگے چلیں، اور بھی ایک تماشا ہے. یہ جو ہے کاؤنٹنگ ایررز ہے. اور یہ آر او صاحب کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ ڈپٹی رجسٹرار ہے گومل یونیورسٹی. گومل یونیورسٹی کے ڈپٹی رجسٹرار صاحب ہیں. وہ جو 5ویں کلاس کا بچہ ہے وہ جمع تفریق کر سکتا ہے، وہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب نہیں کر سکتے. مزاق ہے یار. اور یہ ایررز ہیں، ٹھیک ٹھاک ایررز ہیں. اب یہ جو ایررز ہیں اگر ان کو کریکٹ کیا جائے گا تو اس کا میٹیریل امپیکٹ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی ہار جائے، کوئی جیت جائے. اور یہ بے تحاشا ایسے فارم موجود ہیں. یہ دونوں فارم ہم آپ کو صرف دکھا رہے ہیں تاکہ یہ ایک اور فارم ہے جی، ویریشن ان پول ووٹس ہے ود ان ڈفرنٹ کیٹیگری آف سیٹس. وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ادھر کتنے ہیں، 3009، ادھر 2907. اسی پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ڈفرنٹ کیٹیگری میں ڈفرنٹ نمبرز پائے جا رہے ہیں. ہاں بالکل سے. آگے جی، یہ مارجن آف وکٹری والا جو معاملہ ہے، یہ سب سے پہلے ہم نے 2013 میں دکھایا تھا کہ 35 حلقوں میں مارجن اور وکٹری واز لیس دین دی ریجیکٹڈ ووٹس. تو یہ بھی بہت بڑے اسکیل پر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ چیئر کی سیٹ پر 89، جنرل سیٹوں میں 94 ایسے فارم ہیں. پیزنٹ ورکر کی سیٹ پہ 84، 120 میں سے 84 نکالیں، پرسنٹیج دیکھ لیں کتنی بنتی ہے. اور اسی طرح ویمن کی 73 میں سے 50، یوتھ کے 118 میں سے 87. یعنی کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں
تو 674 میں سے 404 یعنی کہ 60% فارمز ایسے ہیں، رزلٹس ہیں جہاں مارجن آف وکٹری جو ہے وہ لیس دین دی ریجیکٹڈ ووٹس. دس از اے ویری ویری سیریس ایشو. جی آگے. انکمپلیٹ انفارمیشن آن آر اوز آن فارم. جیسے یہ سائن دیکھیں آپ، کوئی پتہ نہیں ہے یہ کس کے سائن ہے. ہو واز دی آر او. تو یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ انفارمیشن ہے. آگے چلیں. یہ ووٹنگ ٹائٹل یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ویمن لکھا ہوا ہے. یہاں نام کیا ہے؟ حضرت عمر. یہ خاتون ہے مرد ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ منیر خان اور منیر نہیں، محمد عبدالی. ہاں عبدالی. محمد عبدالی مرد ہونا چاہیے عورت ہونی چاہیے؟ منیر خان ہے. اور یہ منیر خان صاحب ہے. پہلے اس کو یہ ایک فارم نہیں ہے، بے تاشا فارم ہے. ایسے اوپر خاتون لکھا ہوا ہے، نیچے یہ کسی اور کیٹیگری کا شاید رزلٹ ہو. اور یہ نان ریڈیبل فارم ہے. یہ ویب سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں، پڑھے نہیں جاتے اور بے تاشا ایسے فارم ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آر او ہے بڑا سینئر آفیشل ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسرز ہیں. درخت تو گن سکتے ہیں، وہ نہیں گن سکتے. پرنسپلز آف ڈگری کالجز ہیں، یعنی کہ 18-19 گریڈ کے لوگ ہیں. ڈپٹی رجسٹرار آف یونیورسٹیز ہیں، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ ریونیو آفیسرز ہیں جن کا کام ہی گنتی کرنا ہے. تحصیل میونسپل آفیسرز ہیں، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر اسسٹنٹ کمشنرز بھی ہیں. کیوں نہیں کسی میڈیا نے یا سول سوسائٹی نے یا پارٹی نے مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا یہ کہ جو اتنا گمبھیر مسئلہ ہے اس کو چھپا کے بیٹھے؟ اور یہ ہمارا سروے نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ڈیٹے کا انالیسس ہے. آگے چلیں جی. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں، اگر اس پہ جو اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں ان کو اگلے انتخابات میں جو ابھی ہونے ہیں 31 مارچ کو دوسرا مرحلہ ہونے والا ہے، اگر اس میں بھی یہ غلطیاں پائی جائیں گی تو پھر ہم کیا ڈیمانڈ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی نیکسٹ ریکمنڈیشنز ہیں ہماری اسی بیس پہ کچھ. ای سی پی شوڈ ٹیک ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ پولنگ اسٹاف ہو وائلیٹڈ دی لا ڈیورنگ دیئر الیکشن ڈیوٹیز. قانون کے تحت قانون میں لکھا ہوا ہے بہت واضح طور پر کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی غلط رزلٹس تیار کیے ہیں ان کو آئندہ اس ڈیوٹی پہ نہ مقرر کیا جائے. ای سی پی شوڈ ایکٹ آن دیٹ. سلیکٹ کوالیفائڈ اینڈ ڈیلیجنٹ آفیشلس ایز ریٹرننگ آفیسرس. ریٹرننگ آفیسر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن رزلٹ تیار کرے، اس کا اوور آل وہ سپروائزر ہوتا ہے پورے علاقے کا الیکشن کے کنڈکٹ کے بارے میں. Provide rigorous training to all selected officials. Enhance capacity of ECP research wing and IT branch. دیکھیں یہ سارے فارم انہوں نے اسکوٹنی کیے بغیر اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیے. اگر ہم ایک چھوٹی سی تنظیم یہ کام کر سکتے ہیں تو ایسا ادارہ جس کا بجٹ اربوں میں ہے اور ایسا ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو اور بجٹ ڈیمانڈ کر سکتا ہے اپنے ریسرچ ونگ کو اور آئی ٹی ونگ کو بہتر کرنے کے لیے، وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ اپنے پارٹی چیپٹرز لوکل سطح پر اسٹیبلش کریں، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اسی طرح سول سوسائٹی اور ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ پلان بنائیں کہ اگلے آنے والے انتخابات میں پنجاب میں بھی ہونے ہیں، سندھ میں بھی ہونے، اسلام آباد میں بھی ہوں گے، خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں ہونے. اس کے لیے کینڈیڈیٹس جو ہیں مزدور اور کسان ہیں ان کو سیٹیں جو ہے نا فل کی جائیں. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی انٹرنل جمہوریت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ای سی پی شوڈ مانیٹر دیٹ، کیونکہ اب وہ الیکشنز ایکٹ کا حصہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ورکنگ ہے، اس کی انٹرنل ورکنگ ہے، اس کی ڈیموکریسی ہے جو بھی ہے،
وہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے متحد ہے، اور آخر میں ہمارا ہے کہ اس کے اوپر فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ویکنسز کیوں پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کچھ ہماری گزارشات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ہم مزید کام کر رہے ہیں، اور پھر ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بھی آپ کے سامنے کریں گے۔ ہم نے جلدی اس لیے کیا ہے ذرا کہ تاکہ الیکشن کمیشن کو بھی اور میڈیا کو بھی وقت ملے، تاکہ جو 31 مارچ کو انتخابات ہونے گے اس کے لیے کافی ٹائم ہے، ہم سمجھتے ہیں، اور یہ وقت جو بیچ میں ہے اس پہ زیادہ توجہ کی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ کوئی سوالات ہوں تو؟ انتخابات کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اب اتنی زیادہ خامیاں کوتاہیاں سامنے آئی ہیں، اور کاؤنٹنگ سے لے کر آپ بتا رہے ہیں کہ کئی ووٹ جو ہیں کئی علاقوں میں وکٹری مارجن کم ہے اور جو ریجیکٹڈ ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ایسے میں الیکشن کمیشن ای وی ایم کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جو ہے ای وی ایم اس طرح کے انتخابات میں استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ 6 آپ کو ای وی ایم چاہیے ہوں گی ہر پولنگ بوتھ میں۔ لیکن یہ یقیناً بات ہے کہ اگر آپ ای وی ایم یوز کریں گے تو یہ ساری غلطیاں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی خود بخود، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کے آ رہا ہے اس میں ووٹ، اگر اس میں مزید اور وہ تبدیلی نہیں کرتے تو وہاں ووٹ پڑنے ہیں پارٹی کو، اور جو پارٹی کو پرسنٹیج جو ووٹ پڑیں گے اس کے مطابق سیٹیں ڈیوائیڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس میں ای وی ایم استعمال ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں، ہمارا ادارہ اس کے حق میں ہے، ہماری کولیشن بھی اس کے حق میں ہے کہ ہم لازماً جو ہے ای وی ایم کا استعمال کریں، اور جو لوکل گورنمنٹ ایکٹس ہیں ان کو اس طرح امینڈ کیا جائے کہ ای وی ایم استعمال ہو سکے، اور پھر یہ ساری غلطیاں میں سمجھتا ہوں 27 سٹیپس ہیں جن میں ہیومن انوالومنٹ ہے، وہ سارے کے سارے ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ الیکشن رزلٹ جو فارم 21 ہے وہ مشین خود پرنٹ کر کے دے دے گی، تو یہ غلطیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ قانونی حیثیت میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں مشکوک ہے، بالکل مشکوک ہے۔ سر جو رپورٹ دیکھی ہے اس کے مطابق جو وہاں پہ ریٹرننگ افسران تھے، آر اوز جو تھے، وہ پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے پروفیسر، پرنسپل اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اس کے باوجود انہوں نے مرد کو عورت لکھ دیا، عورت کو مرد لکھ دیا، جو رزلٹ آپ نے فارم دکھایا ہے۔ کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ان کو اسٹائپنڈ یا جو فنڈنگ کرتا ہے، یہ پورے پروسیس کا یہ پیسے لیتے ہیں، ان سے ریکوری کی جائے پلینٹی کے طور پہ تاکہ نیکسٹ ایسا نہ کریں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، قانونی کارروائی ہو، ان کو جرمانے کیے جائیں، ان کو لا کے مطابق سزائیں دی جائیں، اور آئندہ کے لیے یہ ہے۔ لیکن اس میں ای سی پی جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپلوڈ کیے یہ فارم بغیر اسکوٹنی کیے ہوئے۔ اگر ہم 5 یا 10 لوگ مل کر اتنے فارمز دیکھ سکتے ہیں تو وہاں تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے لوگوں کو باہر سے انڈکٹ کر سکتا ہے کسی بھی کام کرانے کے لیے۔ تو یہ کام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ فارم دیں، لوگوں کو 10 بندے بٹھا دیں، وہ ان کو ڈسٹرکٹ ڈیوائیڈ کر دیں آر اوز کے بنیاد پر، اور جہاں جہاں غلطیاں نکل کے آ رہی ہیں مائنر غلطی پہ بھی آپ سزا ضرور دیں، اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ جو اس وقت آر اوز ہیں ان سب کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی دوبارہ فیز 2 میں کیا جائے تو ہم ڈیمانڈ کریں کہ ان کو نکالیں، انہوں نے اس طرح کے فارم تیار کیے تھے۔ لیکن ای سی پی میں جو لوکل گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، لوکل گورنمنٹ الیکشن کا ہیڈ ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، آئی ٹی کا ہیڈ بھی ذمہ دار ہے، جو ریسرچ ونگ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ الیکشن کمشنرز آر آلسو ریسپانسبل فار دیٹ، وی کانٹ اسپیئر دیم، کیونکہ لوگ لاکھوں لوگ جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کی گنتی میں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ یو آر پروونگ اسٹالن رائٹ۔ اچھا باری صاحب، اس میں آپ نے ڈیٹا جیسا کہ اس نے شو کیا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور سیاسی جماعتوں کی دلچسپی جو ہے وہ لوکل باڈی کے اندر وہ ہمیں زیادہ نظر نہیں آتی۔ اس کی امپلیکیشنز آپ پروونشل لیول کے اوپر اور نیشنل الیکشنز کے اوپر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی،
میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اتنی بڑی تعداد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی سامنے آئی ہے، تو ایک اینگل تو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو دیکھنے کا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کون ہیں، آخر انہوں نے کس طرح اتنی بڑی تعداد میں جیتی ہیں. نجیب صاحب میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہری پور کی مثال اس کی بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو اسٹیبلش ہوئی ہے کہ غالباً جو سیاسی جماعتیں لوکل گورنمنٹ کی مخالفت کرتی ہیں، اور اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہ ہو، صرف یہ وجہ بھی اب نظر آ رہی ہے اس ڈیٹے کے بعد کہ سیاسی جماعتیں یا جو ڈائنسٹیز ہیں، پولیٹیکل ڈائنسٹیز ہیں ان ایچ اینڈ ایوری ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو جیتیں گے ہم ان کو بعد میں خرید لیں گے. تو کرپشن بڑھنے کا چانس ہے اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ خود اپنی کوئی پارٹی نہیں بناتے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کمبائنڈ اسٹرینتھ سے زیادہ ہے، 2 times زیادہ ہے. تو ظاہر ہے پھر خرید و فروخت کا عمل ہوگا، اور جو کرپشن ہے جو ہم سینٹ میں دیکھتے ہیں وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن کرے گی، کیونکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو خرید سکتے ہیں اور ان کو پھر اپنی پارٹی میں لائیں گے. جہاں کسی کا چیئرمین جیتا ہوا، اگر سٹی میں میئر جیتا ہوا ہے یا تحصیل میں کوئی چیئرمین ان کا جیت گیا ہے، تو نیچے تو ان کی بیس ہی نہیں ہے نا. سو دے آر اسٹینڈنگ ان دا ایئر، دے ڈونٹ ہیو اینی روٹس. تو اس کی امپلیکیشنز ہماری گورننس کے لیے بہت سیریس ہیں، اور میرا خیال زیادہ عرصہ یہ اس طرح کا سسٹم چل نہیں سکتا. اور پھر ظاہر ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کے لیے جو موقع ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی جو پالیٹی ہے، اس طرح کی جو پولیٹیشینز ہیں، ان کی اگر گراؤنڈ میں کوئی جڑیں نہیں ہیں، زمین میں جڑیں نہیں ہیں، دے آر ولنریبل ٹو آل کائنڈ آف پریشر اینڈ انسینٹیوز. جی ہری پور کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا، الیکشن ہم نے دیکھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف ایرا سے لے کے اور پیچھے سے بھی جو ہے نا چیزوں کو دیکھا جائے تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پہ خاصا کام ہوا. بیک ایرا میں جائیں تو ریسرچ ہوئی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں ایون جو اسٹالوارٹ جو چیمپئنز تھے وہ اس کی اساس کے اگینسٹ جا رہے تھے اس الیکشن میں. ان کی ریکارڈنگز، ان کی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ لوکل گورنمنٹ میں ووٹرز کو اور اپنے جو لوکل الیکشن لڑنے والے ہیں ان کو تھریٹ کر رہے تھے، دوز ور سٹنگ ان دا پارٹی، کہ جناب اگر ہمارا کینڈیڈیٹ نہ جیتا تو جتنے بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ایک تو یہ بھی روکیں گے اور پلس آپ کو کوئی فنڈ نہیں ملنے کا. تو دس واز کمنگ فرام دا پی ٹی آئی. اور آپ سوچیں کہ یہ ان میں وہاں پہ وہ لوگ تھے جو پہلے بڑا پریچ کرتے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، اور وہی سینٹرل گورنمنٹ اور وہی پروونشل گورنمنٹ کی تھریٹ اپنے لوکل گلی محلے میں بھی دے رہے تھے. ایک چیز. دوسرا یعنی کسی نے مانیٹر نہیں کیا. آبویسلی براڈر بڑے مین اسٹریم میڈیا نے تو لگتا یہی تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بڑی ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں، لوگوں کے ایشوز ان کے ایشوز نہیں ہیں. لیکن لوکل لیول پہ ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے تھے، اور ابو آل دس نیو میڈیا واز اے بگ. لوکل ریڈیو کی بات کروں تو وہ بھی حکومت نے وہاں پہ پکڑ کے اس کو خود استعمال کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے وے. ہم نے ہری پور میں ایک کوائٹ ینگ، دا ینگیسٹ ان پاکستان، جس طرح چلی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس سے بھی یہ ینگ بچہ ہے جس نے میئر کا الیکشن جیتا ہے. اینڈ اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے ٹکٹس وغیرہ نہیں دیے. آبویسلی نون نے بھی نہیں دیا ان کو. پی ٹی آئی دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دا پی ٹی آئی ٹکٹ. ایک فیس بک پیج دے یوز دس نیو میڈیا، سنگل فیس بک پیج سے اپنے لوگوں تک وہ پہنچے ہیں، اور نک اینڈ کارنر تک آپ دیکھیں تو ان کو. اور پہلی دفعہ اس الیکشن میں یہ ہوا کہ لوگ انوائٹ کر رہے تھے اس نوجوان کو کہ آپ آئیں ہمارے محلے میں ایونٹ کریں، ہم سپورٹ کرتے ہیں. دا یوتھ کو اس نے ٹارگٹ کیا، تو اٹ ورک فار ہم. اور ہری پور میں اگر آپ ریشو دیکھیں تو 50% مردوں کے ووٹ پول ہوئے اور 50% خواتین کے ووٹ پول ہوئے. تو اس میں یہ نکل کے آنا کہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کا، تو آئی تھنک باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی فیلئر ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹی مین بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی، اس کا تو بہت بڑا فیلئر ہے. کیونکہ افسوس مجھے یہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو پاکستان کے صدر بھی رہے، پاکستان کے پتہ نہیں کیا کیا رہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ تھریٹ کر رہے تھے
بلکہ وہ ینگ بچہ جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کی ٹائی کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور اٹ از ریکارڈڈ آن کہ جی یہ کہاں سے ٹائی پہن کے آ گیا ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹائیاں صرف ہمارے حصے میں آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ تو بڑی زبردست مثال ہے, لیکن اس پہ تو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آئی تھنک اٹس گڈ کہ یوتھ آئی ہے, انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑایا اور جیتے. جی کوئی اینی ادر کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ. چائے تیار ہے میرا خیال؟ جی پلیز ہیو سم ٹی. اس تقریب کے انعقاد کا مقصد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مختلف غلطیوں کی نشاندہی کرنے سمیت خیبر پختونخوا میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن میں بہتری لانا ہے. پلوشہ اقبال, پاور 99, اسلام آباد.